میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہکی گلاب کی آنے لگی پسینے سے، مہکی گلاب کی آنے لگی پسینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، اسی مہینے میں آئے ہیں رحمت عالم، اسی مہینے میں آئے ہیں رحمت عالم، سو رحمتوں کا سفر ہے اسی مہینے سے، نبی کا نام اگر لو تو اس قرینے سے، نبی کا نام اگر لو تو اس قرینے سے، صدا یہاں سے چلے اور اثر مدینے سے۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ نبی کے در ہی سے خیرات علم ملتی ہے، نبی کے در ہی سے خیرات علم ملتی ہے، یہ رزق ملتا ہے سرکار کے خزینے سے، یہ رزق ملتا ہے سرکار کے خزینے سے، اور سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے، اتار دیں جسے آل نبی سفینے سے۔ اب میں صدر بار جیلم راجہ تیق عالم صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مہمان خصوصی کو خوش آمدید کہیں اور سیرت کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عالی مرتبہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب، جناب سیکرٹری صاحب، ایڈیشنل سیشن ججز، سول ججز اور میرے ممبران بار، آپ سب کی آمد کا شکریہ۔ آج میں اپنی بات کا آغاز سورۃ الحشر کی آیت نمبر 71 سے کروں گا۔ جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روک دے اس سے باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔
اور یہی بات آج کے دن اس ماہ میں ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم تعلیمات رسول کے اوپر عمل پیرا ہوں اور ان کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلیں، اپنے معاملات زندگی کو اس کے مطابق طے کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں برکت ڈالتا جائے گا. آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی صحت میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، کیونکہ سرکار دو جہاں کی شخصیت ایسی ہے جس میں دنیا کا حسن، دنیا کا علم، دنیا کی سپہ سالاری، ہر چیز جس کے اوپر آج تک تحقیق کی گئی، جو انسانی خصوصیات انسانوں کے اندر ایک ایک بندے میں، کوئی ارسطو میں کہتا ہے کہ یہ ارسطو بہت تعلیم والا تھا، کوئی کہتا ہے جی یوسف میں بہت زیادہ حسن تھا. تو ان سب باتوں کو جب آپ اکٹھا کریں تو یہ تمام چیزیں ہمیں اس ذات اقدس میں نظر آتی ہیں، اور ان کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اور آج جس دور سے ہماری مسلم امہ گزر رہی ہے، کبھی ہمارے لیے ایسے مسائل کھڑے کیے جاتے ہیں، کشمیر، بوسنیا، اور آج روہنگیا کے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہوا، شام میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، عراق میں جو ظلم ہوا، اور آج سے 2 دن قبل جو US کے پریزیڈنٹ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا، یہ اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں. اسی سلسلے کی ایک کڑی ہمارے ملک میں ختم نبوت کے حوالے سے کی گئی، اور جس کے اوپر کافی کیسرائیاں ہوئیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ملک ایک فساد سے بچ گیا. اور جنگ و جدل کی جو پوزیشن، جس پوزیشن میں یہود و نصارہ ہمیں لے کر جانا چاہتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے آج ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، اپنے معاشرے کو سنوارنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں، اور اپنی تمام رہنمائی ان کی بتائے ہوئے راستے کے اوپر چل کے حاصل کریں. قرآن مجید میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 اس بابت واضح ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. میں اسی بات کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. تھینک یو. اب میں عزت مآب قابل احترام ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ سیرت کے حوالے سے چند کلمات ارشاد فرمائیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. عزت گرامی جناب پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب، جناب پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، سیکرٹری، سینئر معزز ممبران بار، میرے ڈیئر کولیگز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج تو صرف اور صرف محفل میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں تو پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کو سننے کے لیے ہی حاضر ہوئے تھے، تو ابھی تقریر کا کہہ دیا تو ایک ہی ہے، اطیع اللہ و اطیع رسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. پریزیڈنٹ صاحب نے جو اس وقت مسلم امہ کے تمام مسائل جن کو ہم فیس کر رہے ہیں وہ سامنے رکھے، تو ان سب کا حل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں ہے. کیونکہ دنیا میں اگر کوئی کامل انسان کے طور پہ آئے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور جن کے لیے کائنات بنائی گئی وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عالم اسلام پر، مسلم امہ پر، پاکستان پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرم اور فضل فرمائے. آپ سب کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. تھینک یو ویری مچ. السلام.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. خواتین و حضرات، یہاں آنے سے پہلے مجھے موضوع کا زیادہ علم نہیں تھا، مگر یہاں آتے ہوئے میں نے سوچا کہ مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہو جائے گا کہ شان رسول میں چند کلمات شاید ہزار بار بھی شویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن ہزار بے ادبی است، تو شاید اس کاوش میں کچھ ہمارا نام بھی صفائی قلب کے ضمن میں آ جائے. خواتین حضرات، Prophet has many layers, many dimensions, many characters. ایسا لگتا ہے کہ ہم میں اور جو دوسرے لوگوں میں بہت بڑا فرق ہے، ہم میں اور دوسری امتوں میں جو بڑا فرق ہے کہ they cannot follow their prophet. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام سے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اگر پروفٹس کو دیکھیں تو something always strange is along with them. اور کوئی بندہ بھی اٹھ کے کہہ سکے probably we can't follow our prophet in this particular field. اگر اس مرحلے سے جو بڑے پیغمبر ہمارے سامنے آج سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے خدا کو عقل سے پہچانا، اپرائری میتھڈ استعمال کیا، پرائری میتھڈ استعمال کیا، انڈکٹیو لاجک استعمال کی اور ڈیڈکٹیو لاجک استعمال کی. ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بڑی پرپوزیشن ذہن میں بنا لیں اور سوچیں کہ یہ اس طرح ہوگا اور اس کے گرد شواہد جمع کریں تو وہ ڈیڈکٹیو لاجک ہوتا ہے. سیدنا ابراہیم نے سب سے پہلے اعلیٰ ترین منصب عقل کو نمایاں کیا. شمس بازغہ کو طلوع حاصل ہوا تو کہا حاضر ربی، کہ یہ اس سے بڑی طاقت ہے، روشن ہے، پوری کائنات کو نمائندگی سے روشن کرتی، یہ خدا ہوگا. یہ نہیں یہ خدا ہے، بلکہ جو قرآن کا جو انداز ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے مختلف حقائق اپنا خدا سمجھا، مگر پھر اس کے عقل سلیم سے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی انہوں نے اسے ڈیڈکٹیو لاجک سے رفع کر کے فائنلی یہ ریچا کہ میرا رب جوان قاضی حضرات کی نیٹ ریزلٹ ایجوکیشن بہت بڑا علمی سوال تھا ان کے سامنے کہ میں خدا کو کیسے مانوں، کیسے پہچانوں، کون خدا ہو سکتا ہے، کون نہیں ہو سکتا. اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ تمام مذہب جو ہے یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ ایک تصور وہ نہیں ہے جسے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اندھا دھند ماننے کا کوئی قرینہ نہیں ہے. یہ تمام ایک علمی موومنٹ ہے جو خود خدا سے شروع ہوئی ہے. سب سے پہلا عالم اللہ ہے. He has participated in every single behavior of life and he has shown us the way. مجھے کبھی وہ وقت نہیں بھولتا کہ ایک دفعہ میرے بے تحاشا آنسو اس لیے صرف جاری ہو گئے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا قرض دینا تھا اور وہ یہودی ان کے گلے پڑ رہا تھا. حضرت عمر فاروق ساتھ تھے، بار بار ان کی داڑھی پہ ہاتھ مار رہا تھا، حتیٰ کہ عمر طیش میں آ گئے اور کہا ہے بدبخت، آئندہ اگر تم نے اس بزرگ و محترم ہستی پہ ایسی حرکت کی تو میں تیری گردن اڑا دوں. خواتین حضرات، یہاں تک تو حضرت عمر کا رویہ ٹھیک تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مڑے، کہتے ہیں عمر باولے ہوئے ہو، پاگل ہوئے ہو، میں نے اس کا حق دینا ہے، میں نے اس کا حق دینا ہے، یہ سچائی پر ہے اور میری مرضی نیت ہے، میں تو اس سے ٹائم کی مہلت مانگ رہا ہوں اور تو باولا ہوا ہے کہ تو حق و ناحق کے بیچ میں آ رہا ہے. خواتین و حضرات، میں نے بھی قرض دینا تھا ایک شخص کو. میں نے اسے کہا کہ میں
نہیں دے سکتا یار، اس ہفتے میں نہیں دے سکتا. تو اس نے مجھے کہا تم بہانے بنا رہے. میں نے کہا نہیں، میں بہانے نہیں بنا رہا، میں جائز طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں دے سکتا. تو نے کہا نہیں، میں آ رہا ہوں واپس اور تمہیں میرا قرض ادا کرنا ہوگا. اس نے تھوڑی سی ناجائز بات بھی کی ہوگی. تو میں نے اس کا اچھا آ کے پھر مجھے دیکھنا لے کے کیسے جاتے ہو. تو میں نے جو ہی اس کو یہ کہا تو اچانک مجھے خیال آیا کہ میں حق و ناحق میں تمیز کرنے کے قابل نہیں ہوں. میرے پروفٹ نے جو مثال کی قائم کی ہے اور اس حمایت میں جو حضرت عمر فاروق نے ان کے کی ہے، تو وہ اس یہودی پہ ناراض نہیں ہوا، اس کا گلہ نہیں کیا. انہوں نے حضرت عمر زندگی کا کوئی کانڈکٹ ایسا کہ جو ہم نے، یعنی اب حضور نے فرمایا کہ اصحاب کرام نے فرمایا کہ ہم ڈرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہمسائے کو وصیت میں حصہ اتنی احتیاط فرمائی حضور نے، اور اتنی یعنی ہمیں سرزنش فرمائی اس معاملے پہ کہ ہم ڈرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کا اتنا مقام بنا دیا کہ کہیں کہیں وصیت میں نہ ان کو شامل کر. ہماری بدقسمتی، ہم ہر صبح و شام ہمسایوں کو کوس رہے ہوتے ہیں. ہمیں اس وقت خیال نہیں آتا جب ہمارے پاس کوئی پریکٹیکل سچویشن ہو، تو ہمیں خیال نہیں آتا کہ ہم نے اپنے رسول کی مطابقت کا احساس کرنا. خادم حضرات، ہماری باعث کے دو بڑے مراکز جو ہم نے بچپن سے سنے، اور ایک انٹلیکچوئل کیپیسٹی میں کہ حضور کا علم کتنا ہے، حضور ابن غیب جانتے تھے یا نہیں جانتے. میں اکثر سوچا کرتا تھا خواتین و حضرات کہ کائنات پوری میں ایک غیب ہے صرف، اور وہ اللہ. باقی ہر چیز تک ہماری رسائی ممکن ہو جاتی ہے. ہمارے پاس سورسز کم ہیں، باقی ہم کیا نہیں جان سکتے. وہ کائنات جو کبھی ہمارے وسوسوں اور آسیب زدہ خیالوں میں تھی، وہ کائنات ہم اس کی دہلیز ہمارے سامنے ہے. ہم اب پریکٹیکلی اسے کمپیوٹرز پہ دیکھتے ہیں، استرلابوں میں دیکھتے ہیں، ہم اسے گیلیکسیز کو دیکھتے ہیں. ہمیں اتنا بھی پتہ لگ گیا ہے کہ کائنات بالا میں 180 گیلیکسیز ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ان گیلیکسیز میں کیا قریب ہے کیا دور ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ اینڈرومیڈا میں 1 خرب ستار بستے ہیں، ستارے، اور اس کے اندر بھی 1 خرب ستارے. ہم کائنات کے سربستہ رازوں سے آشنا ہو رہے ہیں. عشق ناپائید اور خیردمی کا زش صورت مار، عقل کو تابع فرمان نظر کر نہ سکا. خادم حضرات، سب سے بڑا اور انقلاب انگیز نظریہ جو آیا ہے، بگ بینگ کا آ گیا. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید فرمائی اور کہا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ شروع میں زمین و آسمان اکٹھے تھے. then by force I tore them apart. یہ تو خدا کا علم تھا. میں آپ کو رسول کے علم کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں، پھر آپ سے پوچھوں گا کہ کیا وہ اس وقت موجود تھے. حضرت عقیل بن رزینی نے ایک کوشچن کیا خادم حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، این کان ربنا یخلق الخلق، تخلیق کائنات سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے تھے. فرمایا کان فی ماء تحتہ ہوا وکما فوقہ ہوا، کہ وہ بادلوں میں تھا. وہ ایک سپریم کیٹیگری کے بادلوں میں تھا. ان کے اوپر بھی ہوائیں تھیں، ان کے نیچے بھی ہوائیں تھیں. اللہ تعالیٰ. خادم حضرات، تمام تھیوریٹیکل سائنس آج یہی کہہ رہی ہے کہ خدا نے، اللہ کریم نے بگ بینگ کے بعد ہیوج کلاؤڈز میں تخلیق کائنات، دوز ہیوج موسٹ کلاؤڈز جن کو سیڈیمز کہتے ہیں، ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے، اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے یہ کائنات کے ستاروں میں بٹے، اور وہ آج بھی کوشچن پیدا ہوتا ہے. How did Prophet know this? Was he told? Definitely.
اگر ہم بہت زیادہ بھی شبہ کریں تو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے پروردگار عالم نے اپنے رسول کو یہ خبر دی. اور خواتین و حضرات، اگر یہ سچ ہے تو کیا ہمارے پاس لمیٹیشن ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو کیا خبر دی ہوئی تھی اور کیا خبر نہیں دی ہوئی تھی. مجھے ایک مسٹک کا قول یاد آتا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ 2 چیزوں کی خبر آج تک کسی انسان کو نہیں. ایک تو نفس کے فریب کتنے ہیں، ایک مقامات رسول کتنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آج تک ان 2 باتوں کی خبر کسی کو نہیں. ان کی تعریف و توصیف کا ہم کیا درجہ رکھیں اور کیا مقام رکھیں، یہ نہیں سمجھ آتی ہمیں کہ ہم ان کو کس مقام پر رکھیں اور کیا تعریف و توصیف کا درجہ ان کا رکھیں. حلاوت ایمان کے ضمن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت عمر سے، عمر مجھے کتنا چاہتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ اپنی جان سے کم، ہر چیز سے بڑھ کر. فرمایا تمہارا ایمان پورا نہیں ہوتا جب تک تم مجھے اپنی جان سے بڑھ کر نہ چاہو. فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے، یا رسول اللہ آج کے دن کے بعد آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. حضرت حضرات، کون سے درجے پہ محبت رسول رکھو گے؟ کس مقام پہ جا کے رکو گے کہ یہ درجہ ہے رسول کے عشق کا، محبت کا ان کے؟ یہ بڑا مشکل سا کوسچن ہے. ہاں البتہ میں تو اپنے لفظوں میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ عبادت خدا لا شریک ہے، کہ خدا کی عبادت لا شریک ہے، محمد کی محبت بھی لا شریک ہے. اس میں کسی دوئی کی گنجائش نہیں. I am committed to my God and I am committed to love my prophet. یہ 2 مسلمان کی صفات ہیں. یہی وہ پرائیورٹیز ہیں جس کے سبب آپ کہتے ہو کہ رسول اللہ کو پکارنا کیسا ہے. 2 عظیم ترین جنگیں مسلمانوں کی اللہ کے رسول کی پکار پہ، اللہ کی پکار پہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کی پکار پہ شروع ہوئی اور ختم ہوئی. خواتین و حضرات، جب راڈرک کے اس کے اسپینیارڈز نے جب مسلمان حاجیوں کا جہاز روکا اور اس میں قتل و غارت شروع کی، تو ایک بوڑھی عورت نے آواز دی، واہ محمدہ، واہ محمدہ، یا محمد آپ کہاں ہو، کدھر ہو، ہماری مدد کو آؤ. اس ایک لفظ کی بنا پر موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو بھیجا اور 950 برس اس گستاخی کی سزا دینی پڑی جو وہ لفظ راڈریگ نے اس عورت کو کہا. آج محمد تو کیا تیرا خدا بھی تجھے نہیں بچا سکتا. اس ایک لفظ کی گستاخی پر 950 برس مسلمانوں نے اسپین پہ حکومت کی. اور خواتین و حضرات، ریجنالڈ کرک کے والی نے جب سلطان کی ایک بھانجی کو نیزہ مارا، اس نے بھی یہی لفظ کہا، واہ محمدہ. لگتا ہے یہ بڑا کامن سا لفظ تھا، یہ رواج میں تھا، ٹریڈیشن میں تھا، واسطے میں تھا کہ اے رسول اگر لوگ تیرے پاس آئیں اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، استغفر لہم، اگر تو بھی ان کے لیے معافی کی سفارش کرے تو پھر ہم بخشنے والے. لگتا تھا یہ پروٹوکول جاری تھا، ایک پروٹوکول ہے کہ اس کے بغیر، حالانکہ خدا نے خود یہ قرآن میں آیت اتاری اور ارشاد فرمایا کہ رسول اگر تیرے پاس لوگ آئیں اور تجھ سے اور میری مغفرت طلب کریں تو اگر تو بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو پھر ہم بخشنے والے. Everywhere there is a protocol which can never be broken at any cost. اور یہ آسمانوں کے پروٹوکول تو بڑے سخت ہوتے ہیں. کیسے آپ سوچ سکتے ہو؟ بہت سارے میرے بھی اپنے دعوے ہیں، اگر خدا ڈائریکٹ سنتا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے، مگر ایک سیریز آف ایکشن میں جانا پڑتا ہے. آپ نے خدا کو پہچان کا آپ کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، قرآن کی پہچان کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. خواتین و حضرات، ایک زبان مبارک سے 2 لفظ نکلتے ہیں، ایک زبان مبارک سے، اور اسی زبان مبارک کا کہنا ہے کہ یہ قرآن ہے اور یہ میری بات ہے.
اس کے علاوہ زمین و آسمان پہ قرآن کا کوئی ثبوت باقی نہیں. کوئی فرشتہ نہیں اترا تھا ڈکلیئر کرنے والا. ہاں ایک خطاب اترا تھا جو آپ ہر سیاستدان کو دیے پھرتے ہو. ایک خطاب اترا تھا اور وہ خطاب تھا کہ یہ 40 برس تک اللہ نے اپنے رسول کو صادق اور امین کہلوایا تھا، صرف اس قرآن کی شہادت دینے کے لیے کہ جب یہ صادق و امین کہے گا کہ یہ میرا کلام ہے، اللہ نے کہا، تو پھر میرا کلام اور اس کے کلام میں فرق ہو جائے گا. ایک قرآن ہو جائے گا، ایک حدیث ہو جائے گی. خواتین و حضرات، یہ پروٹوکول ہے. ہاؤ فار آئی کین، آج 1500 برس بعد اگر میں مسلمان ہوں تو میں اپنے رسول کی وجہ سے ہوں. میں اپنے ماں باپ کے رویوں کو دیکھ بیٹھا، علماء دین کے رویے کو دیکھ بیٹھا. اگر میں ان کی بنا پر اپنے دین کو جج کروں تو I can never be a good Muslim. مگر آج بھی اگر میرے لیے کوئی سینکٹیٹی موجود ہے، کوئی مثال موجود ہے جو حق، میری طلب حق پہ اگر کوئی پوری شخصیت جو ہے وہ میرا سمبل اور آئیڈیل بن سکتی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خالد آزاد، there's so much to say about Prophet, so much. اگر 2-4 منٹ کیا مجھے اجازت دیں تو میں دوبارہ پلٹ کے آئے اگر اجازت ہو. خاموشی سخن شناس اور تحسین ناشناس. اگر کوئی بڑے مرتبے کا کوئی انسان ہو، شاعر ہو، تو اگر کوئی نہ اسے جاننے والا تعریف کرے تو پھر اس کی تعریف کا حق نہیں بلکہ ایک قسم کی ایک نیگیٹیوٹی ہو جاتی. اور اگر کسی کے رتبے کوئی واقعی بہت بڑا شخص کو دانشور اور سمجھدار ہو اور سخن کی اہلیت کو جانتا ہو، اگر تعریف نہ کرے تو بڑے سے بڑا شاعر جو ہے بیچارہ اداس ہو جاتا ہے کہ جس نے تعریف کرنی تھی اس نے نہیں کی اور جس نے نہیں کرنی تھی اس نے کی. تو قاضی آزاد، میں نے ایسی بھی مجالس سے اشعار دیکھی ہیں کہ جہاں میں خود بھی حاضر تھا اور اپنی طرف سے ایک اچھا برا شعر پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا تو مجھے بکری کی آواز آئی. تو میں نے ادھر ادھر چونک کے دیکھا تو حال میں ایک صاحب بکری لیے آ رہے تھے اور میرے سخن کی داد اس بکری نے دی، اس آدمی نے نہیں. خادم آزاد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ عالی جو ہے وہ اتنی تعریف و توصیف کا مستحق ہے. جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ تعریف کہاں ختم کرے اور کہاں سے شروع کرے. مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بڑے مزے کی ہیں. میں آپ کو ان کا فرق بتانا چاہتا ہوں. جا کہ لارڈ ٹینیسن نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی، اس کی بہت بڑا شاعر ہے ہمارا ایک علامہ اقبال ہے، مگر دیکھیے کہاں سے کہاں غلطی پہنچ جاتی ہے. کہ ٹینیسن نے جو نظم لکھی کہ اے ماؤنٹن اینڈ اے اسکوائرل ہیڈ اے کوارل. تو اگر آپ اس مصرے کی سب سے بڑی خوبی جو ہے چک پلش ہے جو کافیوں میں آتی ہے. اے ماؤنٹن اینڈ اے اسکوائرل ہیڈ اے کوارل. تو آپ کو اسکوائرل اور کوارل کی یعنی چک پلش مزہ دیتی. اس کا ترجمہ اقبال نے کیا اور اقبال بہت بڑا شاعر ہے، صدیوں سے بڑا شاعر ہے، مگر اقبال نے ترجمہ یہ کیا کہ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلیری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے. تو میرا خیال ہے کہ سارے کے سارے ادب جاننے والے سمجھتے ہیں کہ ٹینیسن کا مصرع بہت اچھا تھا. مگر خواتین و حضرات، اقبال نے ایک ایسا مصرع لکھا حضور کی شان میں کہ میرا خیال ہے کہ دنیا کی کوئی لینگویج اس کے برابر نہیں پہنچتی. پرابلی کسی لفظ کا اور شعر کا مشکل ہونا اور بات ہے، مگر جو کمپلیشن اور جو اس میں اس کے اس کھڑاک میں جو اس کے لفظوں کے مترادفات میں اس نے جو کیفیت پیدا کی وہ کسی اور دنیا کے شاعر نے نہیں پیدا کی. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے. اگر آپ اس مصرے کو پڑھیں تو یہ حضور کی شان کے مرتبے ایسے لگتا ہے کہ اس کے قریب ترین آ رہا. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ.
تو اس جیسا خوبصورت مصرع کو بہت بڑا شاعر صدیوں بعد ہی لکھ سکتا تھا۔ اقبال کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ایسی ہے کہ وہ لینگویج کے لحاظ سے ایسی خوبصورتیاں، حالانکہ میں نے ایک دفعہ امیر مینائی کا ایک شعر پڑھا صفت رسول میں، وہ آپ کی نظر کرتا ہوں، مجھے وہ اتنا خوبصورت لگا، اس کی کیفیت ابھی تک اس کو پہلے سننے سے لے کر آج تک وہ کیفیت زائل نہیں ہوئی کہ جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں، جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں، حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں۔ یہ شعر کی فصاحت اور نیچرلنس اتنی زیادہ ہے اور اتنی خوبصورت ہے کہ میں کہہ نہیں سکتا کہ یہ، بلکہ ایک دفعہ ایک شاعر نے شعر لکھا اور اس کے بعد تمام بڑے شاعروں نے اس شعر کو یعنی نیچا دکھانے کے لیے اپنے اپنے شعر لکھے۔ وہ شعر بڑا نیچرل تھا، سمپل تھا، ایسے لگتا تھا عام سا شعر ہے، مگر آپ اس کو وہ بھی سنا دیتا ہوں، پھر آپ کو اس کا زیادہ مزہ آئے گا اس شعر کا جو میں نے ابھی آپ کو سنا ہے کہ تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا۔ جرأت نے شعر لکھا کہ تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ تو اتنی نیچرل کیفیت ہے شعر میں کہ استاد داغ دہلوی نے چیلنج کر کے اس کے بارے میں شعر لکھا اور کہا کہ تجھے نامہ بر قسم ہے وہی دن سے رات کرنا، وہ جو ایک بات پوچھے تو ہزار بات کر۔ مگر استاد داغ نے کہا کہ اگر میں ایسے 100 دیوان بھی لکھ لوں تو جرأت کے اس شعر کے برابر نہیں آتے، وہ اتنا سمپل۔ خادم حضرات، یہ جو ابھی نعت کا آپ کو شعر سنایا میں نے آپ کو، یہ اس قسم کا شعر ہے کہ جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں، حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں۔ اقبال نے، آپ یقین کیجئے کہ نعت کے اتنے گراں قدر تحفے ہمیں دیے ہیں، اتنے خوبصورت، کہ اس نے حق مصطفیٰ ادا کرنے کی پوری کوشش کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خاص طور پر اس فارسی کے شعر میں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ خوبصورت کوئی انداز تعریف کسی شاعر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے عزت و مرتبہ کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایسا خوبصورت کسی اور شاعر نے نہیں لکھا ایسی ربائی کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، کہ اے پروردگار تو زمین و آسمان سے غنی ہے، دو عالم سے غنی ہے، مگر حشر کے دن میرا ایک عذر قبول کر لینا۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، میں فقیر ہوں، میں مانگنے والا ہوں تیرا، میں تجھ سے ایک چیز مانگ رہا ہوں، صرف ایک چیز، کہ جب روز محشر عذرہائے من پذیر ور حسابم را ببینی ناگزیر، اگر میرا حساب لینا بہت ہی ضروری ہو جائے اور کوئی میری بچت نہیں ہو، از نگاہ مصطفیٰ پناہ، میرا نہیں خیال کہ کسی مسلمان نے اتنا خوبصورت انداز اور اتنی خوبصورت ریکویسٹ ہے پروردگار عالم کو کبھی کی ہو کہ اے مالک و کریم، تو غنی ہے، تو ہر چیز کو بخش سکتا ہے، اور اگر میرا حساب اتنا ہی ضروری ہو تو مجھے اپنے آقا سے شرم بڑی آئے گی، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے چھپا کے میرا حساب لینا۔ دیکھیے کتنا عجیب سا انداز ہے کہ اللہ سے نہیں شرم آئے گی، کتنا عجیب لگتا ہے۔ خدا کی بزرگی اور عظمت اتنی زیادہ ہے کہ وہاں اس کے گناہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دے میرے بندوں کو تم نے گناہ نہیں، اسراف کیا ہے، جو چیزیں میں نے تمہاری زندگی کی بہتری کے لیے رکھی۔ شرع، خواتین و حضرات، شرع کا مطلب ہے کم سے کم زاد راہ
जिसको लेके मंजिल तक पहुंच सको। ये शरअ का डिक्शनरी मतलब। खाली नजर जब अजान के बाद ये एक बड़ा मशहूर कलिमा हैया अलस्सलाह हैया अलल फलाह आया, तो जो रेडिकल मुसलमान उस वक्त पैदा हुए, तो इसके जवाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ा उस पर दोज़ख हराम होगी, जन्नत लाजिम होगी। तो बहुत सारे रेडिकलिस्ट लोगों को बहुत एतराज़ हुआ और उनकी लीडरशिप अब भी बाकी है कुछ न कुछ, कि ये क्या सस्ता सा रिलीजन है कि जिसने ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ दिया बस उसको जन्नत मिल गई। ये हैया अलस्सलाह और हैया अलल फलाह के बाद अगर किसी ने जवाबन ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ दिया तो ये कितना मजाक है, मज़हब है, क्या है। तो बहुत सारे ऐसे तंज या इंटेलेक्चुअल जो हैं जो अपने कुछ असूल जो हैं वो मज़हब पर नाफिज करते रहते हैं। एंड दे वर शॉक्ड टू से कि हजूर ने जो ये फरमाया कि ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह जिसने जवाब में पढ़ा उस पर जन्नत लाजिम हो गई या दोज़ख हराम हो गई, तो एक्चुअली बात ये कि उन्होंने, मेरा ख्याल कहता है कि परहैप्स उन्होंने कभी ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह का मतलब नहीं पढ़ा। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह का मतलब दरअसल ये है कि ना मेरी कुव्वत ना कोई मेरा इरादा, जो कुछ है मेरे अल्लाह का है। अब आप देखिए कि जब मुअज्जिन ये कह रहा हो कि आओ नेकी की तरफ, आओ फलाह की तरफ, आओ नमाज की तरफ, और आप जवाब में अपना उज़्र व मिस्कीनी जाहिर करें कि ऐ मालिक व करीम मेरे अपने इरादे में तो बहुत कमी है और कमज़ोरी है, मैं तो बिल्कुल एक नाक़िस सा इंसान हूँ। हमारे सबूत में भी आया कि बावजूद बहुत सारी अज़ानों के हमसे नमाज़ों के लिए उठना मुमकिन नहीं होता। एंड उस वक्त एक बेहतरीन फितरत वाला मुसलमान ये खुदा से कह रहा हो कि ऐ मालिक व करीम, बावजूद इसके कि मैं अच्छा वाला तकड़ा और मजबूत हूँ, मेरा ईमान और यकीन ये है कि मैं तेरी तौफीक और तेरी इजाज़त के बगैर नमाज को नहीं पढ़ सकता। एंड इसके अगर इतना अच्छा ईमान होगा तो खातिन वज़रा इससे बेहतर किसका ईमान होगा। तो किसे बाज़ लोग जो हैं बड़े इंटेलिजेंटली ये कहते हैं कि जी तवक्कल जो करने के, तवक्कल क्या होता है। तो इन्होंने कहा जी आप तवक्कल करके बैठे रहो तो मैं रब काबा की कसम खा के कह सकता हूँ अगर कोई शख्स ये दावेदार हो कि मैं तवक्कल कर सकता हूँ तो खुदा हो तो उसे सातवीं ज़मीन में भी रिस्क दे देगा। मगर हमारे दावी ज़्यादा, गुफ्तगू ज़्यादा होती है, हमारे तंज़ व तशनी ज़्यादा होते हैं और हमारे बिलीफ्स कम होते। मैं इसी शहर में, मेरे मामू बड़े अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा अहले हदीस थे पूरे माशाअल्लाह, उनको बहुत सारी मेरी बातों पे था मगर हम बातें कर लेते थे, कोई इतना लड़ाई झगड़ा नहीं होता कभी। तो एक दिन मैंने उनसे कहा कि ये तो मैं तस्लीम करता हूँ कि मैं भी हदीस बहुत सारी पढ़ के बैठा हुआ हूँ, मगर ये समझ नहीं आती कि हदीस का नोट सख्ती में कैसे निकलता है। मसलन महात्मा सिद्धार्थ बुद्धा के एक शागिर्द थे नंदा, तो नंदा ने उससे पूछा कि महात्मा क्या तू आखिरी उस्ताद है? कहा नहीं मैं आखिरी उस्ताद नहीं हूँ। तो उसने कहा आखिरी उस्ताद कौन है? उसने कहा मैं उसकी अलामत बता सकता हूँ कि वो कौन है। तो नंदा ने कहा ए आली मकाम मैं क्या उसको ज़िंदगी में देख पाऊँगा? कहते मुझे नहीं पता, वो मेरे बाद है। तो उन्होंने कहा आप हम उसे अगर फ़र्ज़ करो मैं उसे पाऊँ तो मैं उसे पहचानूँगा किस तरह? तो महात्मा बुद्धा ने कहा कि वो मित्रा है, उसको तुम मित्रा के लक़ब से पहचानोगे। मित्रा खातिन हज़रात एग्जैक्ट लिटरेरी ट्रांसलेशन है लफ्ज़ रहमत की, यानी आज से 326 कबल मसीह में जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामत थी जो महात्मा सिद्धार्थ बुद्धा ने बताई कि वो रहमत है। फिर रब्बुल आलमीन ने जो अपने बेहतरीन बंदे की वो तारीफ फरमाई वो रहमत लिल आलमीन है। पूछते हैं कि रहमत कहाँ तक है? ज़ाहिर है दोनों एक ही लफ्ज़ है, जहाँ जहाँ रब्बुल आलमीन है वहाँ वहाँ रहमत लिल आलमीन है, एक ही लफ्ज़ है।
خادم حضرات، جب کوئی شخص اپنے اتنے بنیادی ٹائٹل سے پہچانا جاتا ہے، پھر قرآن حکیم میں اللہ نے اپنی صفات منتقل کر دی، بندگی کی نہیں، ایز اف ایک حد تک، اس دنیا کی حد تک اللہ نے کہا کہ میرا پیغمبر رؤوف ہے، رحیم ہے. عبد الرؤوف نہیں کہا، عبد الرحیم نہیں کہا، میرا پیغمبر رؤوف و رحیم ہے. ریلیگیٹ کی کہ اس دنیا کی حد تک اور تمہارے ہر اس کریشن کی حد تک جو میں نے پیدا کی ہے، میرا رب جو ہے میرے اس آفس کو ایکسرسائز کر رہا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا مگر میرا رسول ایسا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ ہم سفر میں تھے، رات کو اٹھے تو دیکھا کہ حضور نہیں ہے، بہت گھبرائے ہم، کیونکہ ہم غزوہ کے درمیان تھے. تو میں اٹھ کے چلا تو میں نے دیکھا کہ میرے آگے آگے مالک بن عوف اشجعی جا رہے ہیں. تو میں نے آواز دی تو انہوں نے کہا کہ کیا تم بھی اسی فکر میں ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں بھی اسی فکر میں ہوں. تھوڑی دیر اور آگے گئے تو دیکھا کہ ایک اور سایہ چلا جا رہا ہے، اندھیرا تھا. تو ان سے پوچھا آپ کون؟ کہ جی ابو ذر غفاری. ان کا آپ بھی اسی فکر میں ہیں؟ ان کا ہاں ہم رسول اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، نظر نہیں آ رہے. تو فرمایا کہ ہم تینوں چلتے چلتے ایک ایسے اندھیرے میں جہاں درختوں کا جھنڈ تھا اور وہ اندھیرے میں تھا، تو ہمیں آواز آئی کہ معاذ تم آ گئے ہو، مالک تم آ گئے ہو، ابو ذر تم آ گئے ہو. ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ہمارے دل ٹھہر گئے کہ رسول موجود ہیں. تو پھر آپ اس جھنڈ سے، درختوں کے جھنڈ سے باہر آئے. تو کہا میں تمہیں ایک معاملہ نہ بتاؤں جو میرے اور میرے رب کے درمیان ہوا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ عطا فرمائیے. کہا میرے اور میرے رب کے درمیان ایک معاملہ ہوا. انہوں نے کہا اے محمد اگر چاہو تو بے حساب تیری آدھی امت میں جنت میں داخل کر دوں، یا پھر تو شفاعت لے لے. تو ہم سب خاموش رہے ادب سے، ہمیں جرأت کلام نہیں تھی. تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، تو تھوڑی دیر بعد کہا تمہیں پتہ ہے میں نے کیا چنا؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے کیا چنا؟ میں نے کہا، انہوں نے کہا میں نے شفاعت چن لی، میں نے شفاعت چن لی. وہ دیکھیں اگر اس آیت کو آپ دیکھیں جو اس میں من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اور اس کے جواب میں یہ حدیث دیکھیں تو شفاعت مکمل طور پہ اللہ نے رسول اللہ کے حوالے کر دی. پھر کہا کہ تمہیں پتہ ہے میں نے شفاعت کیوں چنی؟ کو معاذ بن جبل یا رسول اللہ آپ کو بہتر علم ہے. فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میری امت کے نیک لوگ تو خود بخود ہی معاف کر دیے جائیں گے اور جنت میں جائیں، میں نے تو شفاعت ساری گناہ گاروں کے لیے چنی. خادم حضرات، جو پیغمبر اتنا کریم ہو، جو اللہ اتنا کریم ہو، اب مجھے یہ بتائیے کہ اس کو ماننے والے سخت کیسے ہو سکتے؟ یہ جو مزاجوں کی سختی اہل حدیث میں کبھی آتی ہے، میں نے اکثر کوشچن کیا، میں نے کہا یا خدا کا واسطہ ہے تم لوگ اتنے سخت کیوں ہو جاتے ہو؟ اگر تو مالک جو ہے ہمارا وہ اتنا مہربان اور رحیم و کریم ہے، اگر اس کا رسول رؤوف و رحیم ہے، تو پھر مزاجوں میں سختی کیسے آ سکتی؟ یہ تو نہیں کہ ہماری اپروچ غلط ہو، کیا آپ کا انداز سوچ تو نہیں، ایسا فکر کا انداز تو نہیں غلط؟ I was in London، تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا یہی مہاتما ہے، ہمارے ہاں ایک شہر آباد ہے ٹیکسلا، 326 قبل مسیح میں یہاں کم سے کم 70,000، دس واز دا بگیسٹ یونیورسٹی آف دا ورلڈ، ٹیکسلا جو تھی، اشوکا کے زمانے کے بعد یہ سب سے بڑی یونیورسٹی تھی جو بدھ مت کی قائم ہوئی. دنیا بھر سے سیاح یہاں آتے، ہیون سانگ فاہیان ادھر ہی آ کے اس ٹیکسلا یونیورسٹی میں انہوں نے بدھزم کی تعلیم مکمل کی. خادم حضرات، یہاں ایک بہت بڑے سرکش گروہ عالم نے حملہ کیا، ان کے 2 حصے ہوئے، ایک حصہ چلا گیا یورپ کی طرف اور ایک حصہ ہماری طرف آیا. یہ ہنس تھے، ہنس ہمارے زیادہ سٹیبل ہو گئے، اسٹے کیا تو ان کے نام پر ابھی بھی ہنزا کا علاقہ موجود ہے. یہ ان ہنس کا علاقہ جو یورپ کی طرف گیا، آج بھی ان کی مائیں بچوں کو ڈرانے کے لیے ہولڈ اٹیلا از کمنگ، دا ہنز آر کمنگ. وہ اٹیلا دی ہن تھا،
اس نے پورے یورپ کو تہو بالا کر دی. جو ہماری طرف آئے وہ تورمان اور مہرگل تھے, 2 بھائی تھے, اور انہوں نے ٹیکسلا یونیورسٹی کو بھی اجاڑا. ٹیکسلا یونیورسٹی میں خاتون و حضرات اس وقت 70,000 بدھسٹ تعلیم پا رہے تھے. ان کو ایک مسئلہ درپیش ہو گیا. مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ ہم اپنے رسول کی مانیں یا اپنی جان کا دفاع کریں. ہمارا رسول پیسیفسٹ ہے, امن پسند ہے. ہمارا رسول ہمیں دفاع ذات کا بھی حکم نہیں دے رہا, جو بعد میں اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں دے دیا. مسلمان کو دفاع ذات کا حکم دے دیا, مگر مہاتما کے زمانے میں فاتح بھی جہنمی تھا اور مفتو بھی جہنمی تھا. اس کے برابر ہمارے رسول کا قول موجود ہے, مگر اس کے باوجود ہمیں اپنی ذات کے جان کے دفاع کا حکم دے دیا اور اجازت دے دی, مگر اس وقت یہ حکم نہیں تھا. تو مہاتما بدھ کے پرستاروں نے اور ماننے والوں نے ایک فیصلہ کرنا تھا. وہ بڑے ماہر جنگجو تھے کہ کیا ہم لڑیں اور اپنی جانیں بچائیں یا پھر ہم اپنی جانیں قربان کر دیں. خاتون ہزار 70,000 بدھ نے اپنے سر کٹوا دی وداؤٹ ریزنگ دیئر ہینڈز. I put up a question now کہ کیا وہ پیغمبر کے ماننے والے تھے یا یہ رونگیا والے ماننے والے ہیں؟ یہ بھی بدھسٹ ہیں, یہ بھی بدھسٹ ہیں. 70,000 مسلمان ابھی تک قتل کر چکے ہیں, مگر ان کے دل نہیں بھرے. بیسک کوشچن یہ ہوتا ہے کہ who believes in his prophet? Naturally یہ مسلمان جنہوں نے پیچھے جا کے ہماری نسلیں اجاڑنے کی کوشش کی ہیں. ایک دفعہ کسی نے ایک پاکستانی طالبان سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو پاکستان کے ساتھ, what kind of a behavior do you want؟ کہتے ہیں ہم ان پہ جان کا خوف مسلط کر کے ان پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ مسلمان کوئی زیادہ ڈرا نہیں ہے خاص صاحب کا, اس لیے ہم جوابی کارروائی کے قابل ہو گئے. بٹ واٹ کائنڈ آف ریلیجن از دس؟ کون اس کو مذہب کہتا ہے؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ لوگ جو کسی کی یعنی عبادت گاہیں اجاڑ دیتی ہیں؟ رسول کہہ رہا ہے کہ اپنے سامنے جو اپنے زیر سایہ لوگ بستے ہیں ان کی عبادت گاہیں کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے. حضرت عمر کے ذمہ تھے. حضرت محمد رسول اللہ کو ماننے والوں کا طرز عمل دیکھیے اور اس کی تعویل کرنے والوں کا عمل دیکھیے کہ جب کرسچن جو کلیسا کا سب سے بڑا راہب تھا اس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا امیر المومنین کیا اچھا ہو گیا اگر آپ ایک نماز ہمارے کنیسہ میں بھی پڑھ لیں. تو حضرت عمر نے انکار کر دیا, کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا. تو وہ رو پڑا. اس نے کہا شاید آپ ہم کو اتنا گناہ گار اور ذلیل سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے عبادت گاہ میں نماز بھی پڑھنا نہیں چاہتے. تو حضرت عمر بھی رو پڑے. انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ بات نہیں ہے, مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آج اگر میں نے تمہاری عبادت گاہ میں نماز پڑھی تو پھر میرے بعد آنے والے مسلمان اس کو مثال نہ بنا لیں, پھر تمہاری عبادت گاہ اور تمہاری عبادت متاثر ہوگی. میں اس لیے یہاں نماز نہیں پڑھ. اٹس ناٹ ایزی ٹو بلیو دی پروفٹ. میں نے آپ سے عرض کی کہ ہر رستے پہ محمد رسول اللہ کھڑے ہیں, ہر طرز عمل پہ کھڑے ہیں, لین دین پہ کھڑے ہیں, سچ جھوٹ پہ کھڑے ہیں, ہمسائیگی میں کھڑے ہیں, بازار میں کھڑے ہیں. کہاں سے آپ بچ کے جاؤ گے؟ کہاں سے بچ کے جاؤ؟ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نہیں نا مسجد سے. اب آپ دیکھیے کتنا تضاد ہے. آپ کے ہر رکشے ٹیکسی پہ لکھا ہوتا ہے سب میری ماؤں کا نتیجہ, دعاؤں کا نتیجہ. لگتا ہے ساری مائیں ٹیکسی اور رکشے کی دعا کرتی ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ مل جائے. مگر ذرا حدیث رسول دیکھیں میرا کہ جب وہ عید کے دن باہر نکلے تو عورتوں کو بہت بڑا اجتماع تھا. کہا تم میں سے بہت سوں کو میں جہنم میں دیکھتا ہوں. تو آہو ہوگا شروع ہو گیا, بڑا رولا مچا. تو یا رسول اللہ یہ کیا ہم سے کیا ایسی خطا ہوگی؟
تو انہوں نے کہا کہ تم گلا گزار بہت ہو، تم ناشکر گزار بہت ہو، ہر وقت اپنی کسی نہ کسی چیز کی ناشکری ادا کرتے ہو، اپنے خاوندوں کے لیے بھی اسی لیے. یعنی میجر دو باتیں جو ان کو کہیں کہ you don't believe in thanking your husbands particularly. وہ بیچارے محنت جتنی مرضی کر لیں سو کریں, but still you would say کہ they are not acting properly, they are not behaving properly. اس سے ایک ضمنی حدیث مجھے یاد آ گئی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر زمین میں تم یہ دیکھنا چاہو کہ جنتی کون ہے تو اس کی 4 چیزیں یاد رکھنا, اس 4 صفات ہوں. وہ زمین میں آپ کنفرمڈ جنتی دیکھنا چاہتے ہو, یعنی دور جانے کی ضرورت نہیں, آپ کو زمین پہ ہی پتہ لگ جائے گا کہ جنتی کون. نمبر 1, پہلی اس کی شرط یہ ہے کہ اس کا دل اللہ کے ساتھ ہو, وہ اللہ سے محبت رکھتا ہو, اللہ کی خشیت میں. دوسرا یہ کہ اس کی زبان پہ ذکر پروردگار رہے, اس کی زبان ذکر کرنے والی ہو. تیسرا یہ کہ اس کا جسم صبر کرنے والا ہو, ہر چھوٹی مصیبت پہ رولا نہ ڈال دے, اللہ کے ساتھ راضی رہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور چوتھی کہ اس کو ایک اچھی بیوی ملے. تو غازی حضرات میں نے تو کہا تھا 3 چیزوں پہ تو ہم زور مار ہی لیتے ہیں, چوتھی پہ کون ہے؟ چوتھی پہ ہمیں کون اس مشکل سے رہائی بخشے. It only depends on good women and good men who can behave together. وہ طیبین اور طیبات کا بھی یہ مطلب ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی طیب مرد اور طیبات میں سے کوئی ہوں گے تو آپ زمین پہ کہہ سکتے ہو کہ یہ جنت والوں کا گھر ہے. خادم حضرات ہمارے پاس بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں. دیکھیں مجھے اس سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ میرے رسول نے کیا کہا. یقین جانی کبھی کبھی ساری زندگی گزر جاتی ہے, کبھی کبھی ساری زندگی گزر, مجھے یہی نہیں پتا تھا کہ گرین ٹی دراصل بلیک ٹی کی ابتدائی فارم ہے. آپ اندازہ کرو, میں سمجھتا تھا کہ نئے نئے کسی عجیب و غریب درخت سے اترتی ہے. اینڈ دین سڈنلی آئی کیم ٹو نو کہ نہیں, جب ابتدائی پودا ہوتا ہے بلیک ٹی کا تو وہ گرین ٹی میں ڈال جاتا. اب کتنی مرتبہ آپ کو گھروں میں خواتین سے واسطہ ہوا, شادیاں ہوئیں, صبح شام دوپہر ڈھول بجتے نظر آتے ہیں, مگر ایک قول پروردگار جو رسول اللہ نے حدیث قدسی میں بتایا کہ اے مسلمانوں, اللہ تمہارے گھر میں عورتیں اللہ کی امانت. تو بہت سیریس ہو جاتا جب یہ کہے کوئی, اللہ یہ کہے کہ یہ عورتیں تمہارے گھروں میں اللہ کی امانت ہیں, تو آپ اندازہ کرو کہ کتنی سیریسنس کریٹ ہو جاتی ہے اس کور سے. اور خدا کے نزدیک بدترین عمل وہ ہے جو امانت ضائع کرتا ہے. جب اللہ نے عقل نکالی تو یہ کہا کہ عقل میں نے تجھے اتنا خوبصورت بنایا کہ لوگ تیری وجہ سے لیں گے, تیری وجہ سے ضائع کریں گے, تو ہی لوگوں کی بخشش کا باعث بنے گی. پھر مسلمان کو یہ کہہ کے, انسان کو یہ کہہ کے دیا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال وابینا منہا واشفقنا منہا وابینا ان یحملنا واشفقنا منہا وحملها الانسان. جب ہم نے عقل کی نعمت اتاری تو تمام مخلوقات عالم کو پیش کی, سارے ڈر گئے. جنت و دوزخ کے مناظر دیکھے, جنت کا لالچ تو بہت تھا, مگر جس نے دوزخ دیکھی اس نے حامی نہیں بری لینے کی. وَيَحْمَلَهَا الْإِنسان, اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. خادم حضرات, اس امانت کو ضائع کرنا خدا کو غصہ دلانے کے برابر. There is nothing else which God demands from you, nothing else which Prophet demands from you. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا, اس پہ دوزخ کی آگ حرام کر دی. اب آپ دیکھیے خدا بھی یہی چاہتا ہے, اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٍ وَإِمَّا كَفُورًا. میں نے تمام عقل و شعور اس لیے تمہیں دیا ہے, چاہو تو مانو, چاہو تو میرا انکار کرو. خادم حضرات, تازہ میں نے ایک آیت پڑھی, بس اس کے ترجمے کے ساتھ ختم کر رہا ہوں, کہ خدا نے کہا کہ انسان کتنا ہے کہ جب اس کو دکھ لگتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے, مگر جب اس کو میں کوئی چیز دے دیتا ہوں, عطا کر دیتا ہوں, تو بجائے اس کے
کہ یہ کہے کہ یہ میرے اللہ نے مجھ پہ فرض کہتا ہے، یہ میری عقل و معرفت کا نتیجہ ہے، میری دانشمندی کا نتیجہ ہے۔ میں بھلے لوگوں میں سے ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں، میں عقلوں سے بہت ذہین ہوں، اس لیے مجھے یہ رزق وافر ملا، اس لیے مجھے یہ علم وافر ملا۔ اینڈ اے سبجیکٹ فار ویمن، آج تک کوئی عورت نہیں آئی میرے پاس سے یہ نہ اس نے کہا کہ میرا بچہ 2 کلاس نیچے چلا گیا، 10 نمبر کم آیا۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں، دیکھو خدا کے بندو، اگر ہر چیز ہی خدا کی دین ہے، اگر اللہ نے زندگی دینی ہے، رزق دینا ہے، امن دینا ہے، سکون دینا ہے، ہر چیز ہی اللہ، کیا علم اللہ نے نہیں دینا؟ ادھر کیوں نہیں صبر کر جاتے کہ ہمارے اللہ نے ہمارے بچوں کے نصیب میں ایسے ہی علم رکھا؟ ادھر آپ کوئی ماں صبر نہیں کرتی اس کے۔ مے بی سم ٹائمز گاڈ ہیئرز دیئر وائسز، تو اللہ ہمیں توفیق دے، کرم فرمائے، اور ہم یہ پہچانیں کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ خدا کی امانت ہے، ہر لمحہ حیات اس کی امانت۔ وی ہیو ٹو میک سم ڈیسیشن، اور وہ بڑا سمپل ڈیسیشن ہے، انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ میں نے تمہیں عقل و شعور بخش دیا، بہت بڑا استاد ہے، عالم ہے، اللہ ہی علم والا ہے۔ تو اس نے کہا میں نے تمہیں آزادی اگر تم چاہتے ہو نا کتنی دی، صرف اتنی دی ہے کہ تمام عقل و شعور بخش کے تم سے صرف ایک جواب کا طلبگار ہوں، اما شاکر و اما کفورا۔ مجھے مانتے ہو کہ مجھے نہیں مانتے؟ وما علینا الا البلاغ۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ دست بستہ ہیں کھڑے آقا حاضر غلام، اور پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ الہی جو کلام پاک پڑھی ہے، سنی ہے، سنائی ہے، سب تیری رضا و خوشنودی کے لیے اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً، محبتاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، مالک ارض و سماء سے قبول و منظور فرما۔ الہی اس میلاد پاک کا جو اہتمام کیا گیا ہے، مالک ارض و سماء سے قبول و منظور فرما۔ الہی جس طرح ہم نے اپنے بساط کے مطابق یہ انتظامات کیے ہیں، مولا اس کا ثواب اپنی کبریائی کے مطابق عطا فرما۔ الہی پاکستان کو استحکام نصیب فرما، دہشت گردی سے نجات عطا فرما، وہ کام کرنے کی توفیق دے جس میں تو اور تیرا حبیب راضی ہوں، اس کام سے باز رکھ جس سے تو اور تیرا حبیب ناراض ہوں۔ الہی فتح لشکر اسلام، اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی جہاد فلسطین، فی جہاد کشمیر،
یا اللہ مسلمان جہاں جہاں کسی بھی جگہ اگر ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں مالک ارض و سما ان کی غیبی مدد نصرت تائید فرما. میرے اللہ ہمیں اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. الہی سب کی خیر فرما, رزق حلال میں کشادگی عطا فرما. اس میلاد پاک کے صلے میں مالک ارض و سما ہمیں آخرت کی فکر عطا فرما. ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما. مالک الملک جو ہمارے بزرگ ہیں ان کا سایہ ہم پہ قائم رکھ. میرے اللہ خصوصی فضل و کرم فرما. ہمیں ظالم کے خلاف کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما, مظلوم کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما, بہتر فیصلوں میں معاونت کرنے کی توفیق عطا فرما. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. الہی آخرت کے دن ہمیں حضور کا سنگ نصیب فرمانا. میرے اللہ حضور کی شفاعت سے بہرمند فرما. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. الہی جو بیمار ہیں ان کے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی دوست جنہوں نے اس نیک کام میں کار خیر میں حصہ ڈالا ہے تو اپنی کبریائی کے مطابق انہیں عطا فرما. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک. تمام معزز اراکین بار کے لیے کھانے کا انتظام ہے.